نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، یہ بہت اہم اور بہت وسیع موضوع ہے، بات کروں گا۔ مختلف پارٹس میں اس پہلو کو میں کور کروں گا، تو میری یہی کوشش ہوگی کہ مختصر بیان کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر انسان تھے، بہت دلیر انسان تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے بہادر بنے اور دلیر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے محفوظ رکھے۔ ویسے تو ہمارا معاشرتی سیٹ اپ ہی ہمیں بزدل بنانے کا سیٹ اپ ہے۔ بچپن میں ٹیچر سے ڈرایا جاتا ہے، بڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہیں باس سے ڈراتے ہیں یا کہیں پہ آفیسر سے ڈرایا جاتا ہے، تو ڈر ڈر کے ہم ساری زندگی بزدل ہی بن جاتے ہیں، پھر نہ دیکھتے ہیں غلط ہے یا صحیح ہے، بس ان کی پیروی کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر اخلاقی جرأت پیدا کریں اور بہادری پیدا کریں۔ تو یہ ہماری بزدلی ہے اور ہماری کمزوری ہے کہ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں، اگر کسی کی عزت لٹتی ہے تو مسلمان کی لٹتی ہے، کہیں پہ اگر کسی کی کتاب جلائی جاتی ہے تو مسلمان کی جلائی جاتی ہے، کہیں پہ کسی کی عبادت گاہ گرتی ہے تو مسلمان کی گرتی ہے، کسی کی بہن بیٹی کو بے پردہ کیا جاتا ہے تو مسلمان کی بہن بیٹی کو بے پردہ کیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی جرأت پیدا کریں، دلیری پیدا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع بھی آئے کہ اکیلے ہی میدان میں ڈٹ گئے، اور کسی بھی جنگ کا موقع آتا تو سب سے پہلے سب سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صحابہ کرام پیچھے ہوتے، سب سے آگے ان کا لیڈر اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو میں بہادری کے ویسے تو بہت زیادہ واقعات ہیں، 2-3 واقعات بیان کروں گا اور اس ٹاپک کو آگے چلاتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کے اندر آہو بکا ہوا، لوگ پریشان ہوئے، شور مچا، ڈاکو چور لوگ باہر آ گئے، لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، کچھ لوگوں نے پیچھے کے لیے کرنے کے لیے کچھ لوگ آگے چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک سپہ سالار آ رہے ہیں، ایک سالار آ رہے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور گھوڑا کو دراتے آ رہے ہیں۔ تو لوگ غور سے دیکھنے لگے اور حیران پریشان ہوئے کہ ہم لوگ تو ابھی اٹھے بھی نہیں ہیں، یہ کون سا بندہ اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ اکیلے ان ڈاکوؤں کے پیچھے چلے گئے ہیں جی۔ تو جب غور سے دیکھا، پاس آئے تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ کے نبی اکیلے ہی ان ڈاکوؤں کو، چوروں کو مکے سے باہر بھگا کے آ گئے۔ تو بھائی، اسی طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے دین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ سب حریص علیکم، یعنی مسلمانوں پر یا انسانوں پر حرص کرتے تھے کہ سارے کے سارے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور کوئی بھی ایسا موقع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک اکھاڑے میں چلے گئے جہاں پر پہلوان کشتی کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی۔ حضرت ابوبکر صدیق جا کے بتانے گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اسلام کے بارے میں، آپ کو اسلام پہ دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ اسلام قبول کر لیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو وہ پہلوان بڑا متکبر تھا، بڑا موٹا تھا اور بڑا طاقتور تھا۔ اس نے کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سے مقابلہ کر لیں، اگر مجھے ہرا دیں گے، مجھے زیر کر دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اس نے سمجھا یہ اسلام قبول کرنا بھی کوئی کشتی ہے یا کوئی کشتی کرنی پڑے گی اس کے بارے میں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام لے کے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کی قسمت میں ایسے اسلام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی بڑا موٹا تازہ اور طاقتور ہے اور تربیت یافتہ پہلوان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقابلہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر فکر نہیں کرو، اللہ میرے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نبی کا ایمان تو سب سے مضبوط ہوتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو نبی پاک سے اکھاڑے میں اترے تو اس پہلوان نے جناب اپنے ہاتھ باہر نکالے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ باہر نکالے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ اس نے بڑا زور لگانے کی کوشش کی لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور لگایا، اس کو نیچے سے جھٹکا دیا، نیچے اس کے ہاتھ کر کے وہ دور جا کے گرا۔ وہ کہتا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا پیر پھسل گیا، یہ تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، آپ میرے ساتھ دوبارہ مقابلہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، تو دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے کرنا چاہتا تو میں تیار ہوں۔ تو دوبارہ آ کے اس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو جھٹکا دیا، وہ وہاں ہی جا کے دور گرا اور وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا اس نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر ایک دفعہ کفار نے بڑی زبردست یلغار کی، کفار کے لشکر نے بہت قوت کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کیا اور مسلمان بکھر گئے، صحابہ کرام بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے سارے۔
تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی میدان میں ڈٹے رہے، اکیلے ہی پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، اور کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی پیچھے ہٹائیں، بڑا فورس کے ساتھ اٹیک کیا، کفار نے بڑا قوت کے ساتھ اٹیک کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم سارے کے سارے بھی پلٹ جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو صحابہ کرام کے اندر جوش و جذبہ بڑھ گیا کہ ہمارے لیڈر پیچھے نہیں ہٹے، محمد رسول اللہ پیچھے نہیں ہٹے، تو سب نے پیچھے سے آ کے قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اٹیک کیا اور کفار کے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، ہم مسلمانوں نے بھی نبی اعظم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بھی اپنے اندر جرأت اور بہادری پیدا کرنی چاہیے، اخلاقی جرأت ہونی چاہیے، ایمانی جرأت ہونی چاہیے، حق کو بیان کرنے کی جرأت ہونی چاہیے، حق پہ اڑنے کی، ڈٹے رہنے کی جرأت ہونی چاہیے، اور اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔